میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ یہ جو فرعون کی غلامی تھی، یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود، فرعون، ان کا کیا بتایا ہوا ہے؟ انسانوں کو غلام بنانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا، جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا۔ اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے۔ موت، اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 دفعہ بچا ہوں، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کی۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں اس نے میری جان لینی ہے نہیں، لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پھر چاہے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے۔ میں آزاد ہوں۔ دوسرا، ذلت، یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کو چادر چار دیواری کا نہ سوچنا، اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کس طرح کی باتیں بتائیں گی، اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، اور 2 بیچاری عورتوں کو لے کے شاپر ان کے سر پر ڈالے ہوئے۔ یعنی ایسی توہین میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہوگی، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عورتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں نہ آئیں۔ عورتوں جو 50% آبادی ہے، اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیں، آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ جائیں، جو مرضی ظلم و ملک میں ہم نے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ذلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لی ہے۔ مجھے جتنا ذلیل کیا، میری بھی ایک ٹرسٹی، آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا، اس کے اوپر نیب کا کیس اور وارنٹ نکال دیا اس کے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ ذلیل کر سکے؟ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مانیں گے کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا۔ اور تیسری چیز، رزق۔ مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا، محنت میں کروں، محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے تو کہا ہوا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دینے کے خوف سے۔ یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے، کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے، جہاد ہے وہ، اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا، جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہے، ایک طرف ہے انسانوں کی غلامی، یہ جو ظلم کے ذریعے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک عروج اور پرواز اوپر، اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا، جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملک نہیں بننے دیا۔ اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائے۔ 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا،
ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، کیا 15,000 کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب دور آئے ہیں. ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا. جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، نا امید ہو کے پروفیشنل جا رہے ہیں، اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، اور میرے بھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوئے اس غلامی کے خلاف، کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے تھے. تو انگریز آزادی تو ملی نہیں صحیح طور پہ، ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں. یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. شکریہ.